بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم تعاقب بریلویت میں یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ 100 سے زیادہ ان کے صوفیاء کرام کے جو سلاسل ہیں ان کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ اب ہم دوسرا جو بڑا سلسلہ ہے، سلسلہ نقش بندیہ، وہ اصولی طور پر بعد میں تقسیم ہوا، لیکن ان کو ہم الگ الگ بیان کریں گے۔ سلسلہ مجددیہ اور سلسلہ خالدیہ، لیکن پہلے مجموعی نقش بندیہ میں جو بعض طبقات میں بدعات پائے جاتے ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا نقش بندیہ کا طریقہ ذکر میں اخفا کرنے کا ہے۔ وہ اعضاء باطنہ کے ذریعے سے لطائف جاری کرتے ہیں، یعنی قلب سے، اور خفی ذکر کرتے ہیں، اور اس خفی ذکر پر وہ اتنا زور دیتے ہیں کہ وہ جہریت ذکر کو گویا کہ ناجائز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اعمال سے دونوں طرح کے ذکر ثابت ہیں۔ اگرچہ اخفائی ذکر کو ترجیح دی گئی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ دوسرے جہت کی نفی کر دیں۔ دوسرا ان کا جو بدعت ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیخ اپنے شیخ سے حد درجے کی اعتقاد رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور یہ عقیدہ اور یہ وابستگی اتنے سخت قسم کی ہوتی ہے کہ یہ گویا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی وصال کے لیے اپنے شیخ کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ اصول ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، بے شک وہ کسی مرشد کے ذریعے سے کرے یا خود کرے۔ تیسرا جو ان میں مشہور بدعت ہے وہ تصور شیخ ہے۔ اپنے مرشد کا وہ ایک خیالی تصویر ذہن میں بناتے ہیں اور پھر اسی کی طرف ان کی ساری توجہ ہوتی ہے اور اس سے فیض لیتے ہیں۔ یعنی ان کا جو طرز طریقہ ہے وہ یہی ہے، اور یہ اصول درست نہیں ہے اسلامی نقطۂ نظر سے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ بعض نقش بندیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ بغیر مرشد کے وہ روحانی فیض حاصل کرتے ہیں، کرنے کے قائل ہیں۔ یعنی کسی بھی طریقے سے اس میں آپ قبر سے لے لیں، آپ کسی درخت حجر شجر کو اپنا مرشد بنا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو ایک مخصوص قسم کا اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی اصول اسلام کے خلاف ہے، درست طریقہ نہیں ہے۔ پانچویں جو ان کی بدعت ہے وہ یہ کہ یہ روحانی زیارتوں اور خوابوں ان پر اور کشف اور کرامات پر حد درجے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ گویا کہ یہ جو زیارت ہے، روحانی زیارت ہے، یا خواب ہے، یا کرامت ہے، یا کشف ہے، یہ کوئی شرعی حجت نہیں ہوتی، لیکن یہ گویا کہ اس کو شریعت کا ایک حکم تصور کرتے ہیں۔ چھٹا اور آخری ان کی جو بدعت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مخصوص قسم کی چلکشیاں کی ہے، ایجاد کی ہے، اور خلوت گزیں ہوتے ہیں، اور پھر وہ مخصوص طریقے پر کرتے ہیں، جو کچھ ہندوؤں سے استفادہ کیا ہوا ہے، کچھ مجوسیوں سے لیا ہوا ہے، کچھ اس طرح کے مخصوص چلکشی اور مخصوص قسم کے خلوت گزینی، یہ اس کا اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا، اور اس کی شرعی کوئی حجت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام، تابعین، محدثین، فقہا اور صوفیاء متشرعہ، ان سے اس طرح کی چلکشیاں ثابت نہیں ہیں۔ تو یہ نقش بندیہ کے جو عمومی پائے جاتے ہیں بدعات یا خلاف شرع کام، اگرچہ اس میں تمام جو نقش بندیہ سلسلے کے بزرگ ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل نہیں ہے، لیکن عموماً یہ پایا جاتا ہے۔ بے شک بعضی بہت متشرع صوفیاء کرام اور نقش بندی بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور ہمارا اپنا بھی تعلق
سلسلہ نقشبندیہ سے ہے، اور ہم اس سے خواجہ خان محمد صاحب کے الحمدللہ ہم نے اس سے بیعت کی، اس کے ساتھ اپنا روحانی تعلق تھا، اور اب بھی اسی طرح کے سلسلے نقشبندی کے بزرگوں سے ہیں، لیکن وہ متشرع بزرگ تھے، اس طرح کے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔